بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو سلسلہ توحید اور شرک کا سٹارٹ ہوا ہے اس میں بڑی ڈیٹیل سے دیکھا کہ اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے اور اسی کو ہی سنانا چاہیے، اور اس میں اب یہ نیا ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہماری سوسائٹی میں ہے ادھر ادھر جانے کی باتیں یا کچھ ایسا ہے، تو اس کے لیے میں قرآن پاک کی آیات شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اور یہ بھی جو آیت آج کی شیئر کر رہا ہوں، اس کا یہ جو آپ ٹائٹل بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار نہیں رکھتے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی میری بات یا میرا تھاٹ نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی ایگزیکٹ آیت میں لکھی ہے، اور ابھی ہم اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ساتھ میں القرآن، کیونکہ بندہ ڈرتا ہے اس طرح کی بات اپنی سوسائٹی میں کرنے سے بھی یا کچھ ہے، تو میں نے اس کے ساتھ القرآن لگایا ہے تاکہ کوئی مجھ پہ فتوے نہ لگائیں یا مجھے کوئی غلط یا برا بھلا نہ کہیں۔ یہ قرآن پاک کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ یہ جو بات میں نے لکھی ہوئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں ڈیٹیل سے۔ دوسری چیز یہ کہ میں نے اپنی شروع میں کہا تھا کہ میں کرتا ہے اللہ پاک کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کروں گا یا کچھ ہے، تو میری توجہ ایک آیت کی طرف ہوئی، سورہ 9 نمبر آیت ہے سورہ حجر کی میرے خیال سے، تو اس میں ہے کہ ہم ہی نے یہ قرآن پاک اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو وہاں اللہ پاک نے خود اپنے لیے جمع کا صیغہ یوز کیا ہے، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہم دو کہ اتنی ڈیٹیل سے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، توحید اور یہ وہ، تو شرک کا تو شائبہ بھی نہیں کسی کو کرنا چاہیے میری اس کسی بات سے، تو میں بھی احتراماً جمع کا صیغہ استعمال اللہ پاک کے لیے کیا کروں گا۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 49، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے ایگزیکٹلی یہی میں نے وہ تھمبنیل میں یا جو فرنٹ پہ لگایا ہے وہ اسی آیت کا حصہ ہے، کوئی میرا تھاٹ نہیں ہے یا میں نہیں کہہ رہا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے تک اللہ پاک نے حضور پاک کو یہ کہنے کا، صرف حضور پاک کو کہا یا حکم دیا تو ہم کوئی ہیلا بہانہ کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں اس پہ یقین کرنا یا ایمان لانا چاہیے، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ فرما دیجئے کنہیں، انہیں، اور آپ اس کا اگر آیت کا جیسا میں کہتا ہوں نا کنٹیکس پڑھا کریں تو اس کا تو ضرور پڑھیں کہ یہاں دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے۔ یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا جس دن کی کہا جاتا ہے یا جس دن کے بارے میں بار بار بات کی جاتی ہے، یا ہم پہ عذاب کب آئے گا، یا مطلب وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کوئی ویسے ہی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ نہیں ایسا ہونا یا کچھ ایسا۔ تو ان کے جواب میں یہ کنٹیکس پڑھیں، دیکھیں کنٹیکس بھی کتنا کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے حکم ہے۔ تو اللہ پاک انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیں، یہ جو لوگ آپ کو یہ سب پوچھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، آپ اگلی پچھلی آیت ساتھ میں اسی لیے ہر آیت کا حوالہ ساتھ میں ہوتا ہے، آپ یہ 10 نمبر سورہ اور 49 نمبر آیت ہے تو آپ اس کی پچھلی بھی پڑھ لیں اور اگلی بھی پڑھ لیں، آپ کو کنٹیکس بھی سمجھ آ جائے گا۔ تو اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے مینز یہ ہمارے لیے ہے، ہمیں کہا ہے، انسانوں کو کہا ہے، جو بھی طبقے تھے تب جو ڈائریکٹ مخاطب تھے تو تب وہ ان کو،
اور اب ہم انڈائریکٹ قرآن کے مخاطب ہیں تو ہمیں انڈائریکٹلی کیا فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو. پہلی والی بات پہ کہ نفع اور کسی ضرر کا اختیار میں اپنے لیے بھی نہیں رکھتا، اتنا اختیار بھی نہیں ہے. یہ اس سے زیادہ کیا بات واضح ہو سکتی ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، اور یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو سارے ولیوں، بزرگوں، نیک لوگوں، عالموں، عابدوں اور ساروں کے سردار ہیں، جو ہمارے نبی ہیں اور اللہ کے آخری نبی، اتنی بڑی اونچی شان والے نبی ہیں، اور اتنی اونچی شان جن کی اللہ نے اتنی اونچی شان بنائی ہے، اور ہمارے لیے تو وہ سب کچھ ہے. تو ان سب کے سرداروں کو یہ بات کہی جا رہی ہے. تو کوئی آج کل کے یا پچھلے جو کوئی بھی اور کسی بھی دور کے کوئی ولی، کوئی بزرگ کا ہو سکتا ہے کسی قسم کا اختیار، یا اللہ کی جو بادشاہی ہے اس میں کوئی کسی قسم کا کسی کا بھی کوئی سے ہو سکتی ہے. یہ بڑی ڈیٹیل سے ہم نے ساری آیات پڑھی ہیں پیچھے، اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھتے جائیں گے ایک ایک کر کے. تو یہ دیکھیں اگر ان کے لیے ہے تو کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اچھا، اگلا حصہ ہے مگر جتنا اللہ کو منظور ہو. جتنا اللہ کو منظور ہو وہ اختیار بھی دے سکتا ہے. لوگ زیادہ تر اس کو تو اختیار کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن یہ اس کو اس زاویے سے بھی تو دیکھیں نا کہ جتنا اللہ نفع یا ضرر پہنچانا چاہے، جتنا اللہ کو منظور ہو اتنا وہ نفع اور ضرر پہنچا سکتا ہے. یہ بھی تو دونوں ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں نا، اختیار بھی دے سکتا ہے، نو ڈاؤٹ. اور دیکھیں اگر کسی کو اس دنیا میں اختیار ہے تو وہ اللہ اپنے نبیوں کو اور پیغمبروں، ان سے بھی اوپر اتنے بڑے جو رسول ہیں، اور رسولوں میں بھی جو اتنے بڑے آخری رسول ہیں، ان کو یقیناً اگر کوئی اختیار دیا ہوگا تو ہوگا، ضرور ہوگا، اس کی ڈیبیٹ نہیں ہے. میں تو قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو اگر اللہ پاک کے اتنے بڑے نبی ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں، تو باقیوں کا تو میرا نہیں خیال، کچھ بھی ایسا ہمیں سوچنا بھی چاہیے. اور اگلا حصہ، ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں آیت کا یہ والا حصہ، وہ جو میں کنٹیکسٹ بیان کر رہا تھا نا، کہ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کب عذاب، جس کے عذاب کا کہا جاتا ہے، یا وہ وقت کب آئے گا، یا وہ گھڑی کب آئے گی، یا یہ وہ اس طرح کی باتیں پوچھ رہے ہیں. تو اس آیت کا یہ حصہ اس کنٹیکسٹ کا بھی بیان کر رہا ہے کہ وہ گھڑی جب آئے گی کسی ہر امت کے لیے انڈیویجول، ہر ایک تو ہر انسان، کل میں نے بتایا تھا انسان کے لیے، اور ایک اوورآل دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. تو یہ دیکھیں ایک تیسری بیچ والی بھی سٹیج ہے کہ ایک امت کے لیے بھی، ایک تو انڈیویجول انسان کے لیے اس کی موت آ گئی تو وہ اس کے لیے ختم ہو گیا، اس کے لیے تو وہ گھڑی تبھی آ گئی، وہ تو اب قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اس کا حساب ہی ہوگا بس. ایک اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ ایک امت کا بھی، اوورآل کسی نیشن کا، کسی قوم کا بھی ایک معین وقت ہوتا ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو وہ ختم. اور وہ وہی ہے کہ کوئی رسول ان کی طرف آتے ہیں تو. لیکن اس کا مین امپورٹنٹ پوائنٹ، اور انشاءاللہ اسی سیم آیت، یہ نہیں ہے کہ یہ کہیں ایک آیت ایسی ہے کہ بھئی یہ تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری آیت سیم یہی بات، اس میں انشاءاللہ ہم کل کریں گے. اور اس میں جاتے جاتے ویڈیو آلریڈی لمبی ہو رہی ہے، میں تھوڑی سی وہ بھی بتا دوں کہ کئی لوگ یہ اس پہ کہیں گے یا کہہ سکتے ہیں کہ جی اور دوسری قرآن کی آیت پڑھیں تو اس کی واضح سمجھ آئے گی، تو یہ وہ. تو ہم انشاءاللہ ایک ایک آیت کر کے جس پہ وہ اعتراض کر سکتے ہیں یا جس پہ وہ کہہ سکتے ہیں، جہاں اللہ پاک وہ زیادہ تر مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے کہا کہ نبی ان کے لیے استغفار کرو، تو وہ استغفار بھی اللہ سے ہی کرنا ہے نا. انشاءاللہ وہ آیت بھی اگلے اس سلسلے میں وہ بھی آئے گی، اور ساری جتنی بھی ہو سکتی ہے. میں ایمانداری کا، میرا کوئی
ایجنڈا نہیں ہے کہ اس کو میں پروموٹ کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں. میں ایمانداری کے ساتھ ہر وہ آیت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یا شیئر کروں گا جو مطلب اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ہونی چاہیے. دونوں سائیڈ کی بات کرنی اور سننی چاہیے، اور وہ بھی ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.